وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. بارك الله فيكم. تلاوت کلام اللہ کے بعد اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں وسط احترام فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا فضل، اس کا کرم خاص ہم لوگوں پہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک گھر میں ہمیں اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا، اس کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا. یہ اللہ کا کرم ہے. ورنہ ایک عام سی بات ہے، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کسی کو بھی آنے کی پابندی نہیں ہے، کوئی فارم نہیں بھرا جاتا، کوئی ٹکٹ نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، آتا وہی ہے جسے اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب ہو جائے، وہی آتا ہے بس. باقی عام ہے، دروازہ کھلا ہے. ہر کسی کو اجازت اللہ کی طرف سے نہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا قریب کرنا، واسجد واقترب، سجدہ کر قریب ہو جائے. تو سجدے کی اجازت اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ملتی. آج اللہ رب العزت نے ہمیں آپ لوگوں کے بیچ اس مبارک مجلس میں آنے کا موقع دیا، بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانے کا موقع دیا. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ کے پاس موبائلس ہیں، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اپنے موبائل کھولیں، میں جو آیت بولوں، ہم نے اپنا دماغ، دل اور آنکھیں اور کان، یہ چاروں چیزوں کو یوز کرنا ہے. بہت پروگرامس ہوتے ہیں، ہم نے آپ کے دماغ کے ساتھ چلنا ہے. بیچ میں آپ کے اوپر سوال آئے، آپ جواب دیں. صرف پروگرام ہوا ہم بول کے چلے گئے، اس کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو بلا تاخیر ہم انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ سعد آیت نمبر 29. بیچ میں آپ کے اوپر سوال آئے گا، آپ نے فوراً جواب دینا ہے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جواب سب کے پاس موجود ہے. لیکن ابتدا کرنی فوراً تاکہ ہمارا ٹائم بچے، مختصر وقت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کتاب تو کون سی کتاب؟ سوال. بارک اللہ فیک. قرآن مجید. اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ. انزل کس نے اتارا ہے؟ قرآن مجید.
اللہ رب العزت اللہ کی کتاب ہے. الیکا کس کی طرف؟ جب اللہ نے فرمایا کس کی طرف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اپنے نبی سے. اب ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ہم نے وہ دیکھنا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. ابھی سوال ہے برکت والی. اے محمد ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آسمان سے. اللہ کا کلام اللہ نے نازل کیا. پھر کیا ہے؟ تمہاری طرف الیک. پھر کیا ہے؟ برکت والی ہے. اب یہاں سوال ہے کس کے لیے؟ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے, برکت والی ہے, کس کے لیے؟ یہ سوال جی نہیں آیا. لیدب اسی میں جواب ہے, ہم جب پڑھیں گے نا اسی میں جواب ہے. مبارکن لیدبروا آیات, جو اس میں غور و فکر کرتا ہے. جو اللہ جب کچھ کہتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھی, پیغام آیا آپ کے پاس, آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا. یہاں اللہ نے کیا پیغام بھیجا, ہمارے امام صاحب نے کون سی آیت پڑھی, اس میں غور و فکر کرنا ہے. میسج آیا لیدبروا آیات. جس نے بھی اس میں غور و فکر کیا وہ ایٹم بم بنا کے بیٹھ گئے, وہ فلائٹ بنا کے بیٹھ گئے, سمندروں میں سے لولو مرجان نکال کے لے آئے. اس میں غور و فکر, یہ آپ کی کیٹلاگ ہے, یہ کشف ہے, کشاف ہے. کشاف کا کیا ہے؟ ٹارچ. کشاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ اندھیرا چھاڑ دینا ہے. ٹارچ جلائیں گے تو, لائٹ چالو کریں گے تو اندھیرا دور ہوتا ہے. ہماری زندگی کے اندھیرے دور کرنے والی یہ کتاب. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیات. ہماری آیات میں, نشانیوں میں جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یہ برکت والی کتاب ہے. اچھا غور و فکر کون کرتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. غور و فکر نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو عقل والے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ مال کماتے وہ, بچے زیادہ ہیں وہ نہیں, دولت کماتے وہ نہیں بھائی. عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 73 اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے بیان ہوتی ہے, یہ ولیوں کی شان بتائی اللہ نے. سورہ فرقان آیت نمبر 73 اذا ذکر آیاتہ آیات من ربہ, جب ان کے رب کی طرف سے ان کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں تو لم یخروا, وہ آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے, لم یخروا, گرتے نہیں ہیں. آج کیا بولتے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں کو آنکھ میچ کے تن من دھن سے مان لو. نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کھولنا ہے, پڑھنا ہے. اقرا پڑھنا ہے, پڑھ کے حاصل کرنا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا نام لے کے پڑھنا ہے, اس کا نام لے کے پڑھنا ہے. اسی سے اس کی سمجھ مانگنی ہے. علم الانسان ما لم یعلم, نہیں جانتا تھا انسان, اللہ نے انسان کو بتایا تب ترقی ہوئی. اللہ چاہتا تو پہلے ہی دے دیتا یہ ساری ٹیکنالوجی. نہیں, جب جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے. علم الانسان ما لم یعلم. 2 آیتیں ہو گئی. ایک سورہ سعد آیت نمبر 29, اس میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے. ہم تو چلے جائیں گے, آپ نے سوچنا ہے اور اس کو سمجھ کر پھر آگے پہنچانا. صرف اپنے طرح, دین صرف ہمارا نہیں ہے, ہم سب کا ہے. جس کو جتنا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغ عنی ولو آیا, آرام سے بولتے تھے. پھر اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے ایک آیت ہو بات پہنچاؤ. ایسا نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے کہ ایک بات معلوم ہے تو پہنچاؤ. نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا عنی, میری بات پہنچانا, کسی اور کی نہیں. بلغوا عنی ولو آیا, چاہے ایک ہی بات ہو, میری بات ہونی چاہیے, کسی اور کی نہیں چلے. آج ہر کسی کی بات لے کے چل رہے ہیں, ہر کسی کی بات پہنچا رہے ہیں. آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمان. ہم اگر ایک ہو سکتے ہیں تو ایک ہی بات ہے اس کتاب کی. یہ کتاب سچی کتاب ہے, اس کو کوئی نہ جھٹلا سکتا. باقی لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہے, ہمیں نہیں معلوم. بیٹھو بات کرو, لڑو مت, لیکن اس پہ کوئی لڑائی نہیں. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ ٹارچ ہے. اس کو پڑھیں گے تو ہمارے دل و دماغ کھلیں گے. پھر
اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125. آپ لوگ اگر آپ میں قرآن رکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیں, ہم تو بول کے چلے جائیں گے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اگر آپ کی آنکھ سے دیکھیں گے تو وہ دماغ میں کیمرہ ہے نا, کیچ کرتا ہے. سننے والے کو سنی ہوئی بات اتنی جلدی دماغ میں نہیں بیٹھتی. کیمرہ کیچ کرے گا آنکھ, ہاں بھائی یہ آیت ہے. کبھی آپ سے کسی نے پوچھا تو فوراً وہ دماغ میں چل پڑے گا, ہاں یہ تھی وہ آیت. سنا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس سے دماغ سے سوچنا ہے, دل میں بیٹھ گئی وہ چیز. ان چاروں چیزوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے. صرف سن رہے ہیں اور دوسرے کی بات سن رہے ہیں, دماغ ادھر ہے, ایسا اسلام میں نہیں چلتا. اپنا دل, دماغ, آنکھ, کان ایک جگہ, کیونکہ اللہ نے جب بھی کان کا ذکر کیا آنکھ ساتھ میں لگا. انہ هو السمیع البصیر, اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے. ہمیں بھی یہی کہا کہ مومن کی شان یہ ہے, اذا ذکرت آیات من ربہ, جب اس کے رب کی طرف سے اس کی نشانیاں بیان کی جاتی لم یخروا, آنکھ بند کر کے کان بند کر کے گرتا نہیں ہے, صم وعمیان, بلکہ وجلت قلوبہم, ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں. کب ہوں گے؟ جب ہمارا کیمرہ کسی چیز کو کیچ کر کے ہارڈ ڈسک میں ڈالے گا, تب دل روشن ہوگا. جب چراغ میں تیل ہوگا تب اس کی لو میں آگ لگے گی, ورنہ لو جل کے ختم ہو جائے گی, دماغ ختم. دماغ کچھ کام کا نہیں ہے, دماغ کو کام میں لیا جاتا ہے. دل میں جب کوئی بات آئے گی تب دماغ اس کے بارے میں سوچے گا. تو ہم اگر خالی بیٹھے رہیں گے تو اس کا فائدہ اتنا جلدی نہیں ہوتا. بلکہ جو دروس ہوتے ہیں, دروس میں زیادہ فائدے اسی لیے ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے پروگرامس ہوتے ہیں اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا, اس میں صرف پبلک اکٹھی ہوتی ہے. صحیح چیک, اس میں صرف پبلک اکٹھی. لیکن دروس میں ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت فائدے ہوتے ہیں. بچے, جوان, بوڑھے جو بھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. آج میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کے پاس وہ آیتیں ہوں جو میں پڑھوں, ایسا نہ ہو کہ کون آیا تھا مدینہ سے بول کے چلا گیا, ایسا نہیں. بلکہ آپ یہ سوچیں نہیں بھائی اس نے جو بات بولی یہ بات موجود ہے, اللہ نے یہ فرمایا ہے. سمجھ نہیں آ رہا بار بار پوچھیں, یہاں علماء موجود ہے ماشاء اللہ, آتے رہتے ہیں الحمدللہ. نہیں سمجھ آ رہا ہے, آج واٹس ایپ کا دور ہے, کوئی آج یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا. نہیں سر, اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا, ہم نے ہر قوم کے پاس رسول بھیجا, آپ سب تک پہنچا, کوئی دامن نہیں چھڑا سکتا. تیسری آیت ہم بتا رہے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125. آیت نمبر 125. آج غور کر لیں گے, کل کام آئے گا بھائی جان. ہم آج قرآن کو اتنی اونچائی پہ رکھتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. دیکھیں اللہ رب العزت جب آپ سے پوچھے گا نا, وہ یہ نہیں دیکھے گا تم چھوٹے, بڑے, بوڑھے, عمر, عالم, عام آدمی, نہیں, یہ نہیں پوچھے گا. وہ سیدھا سوال کرے گا, آپ تک دین پہنچ چکا ہے, آپ ٹائم نہیں دے رہے, آپ اپنے وقت کو بولتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سر پورا ٹائم اللہ کا ہے, آپ کا ٹائم نہیں ہے. ذرا سا جلاب آ جائے ٹوائلٹ میں لگا دے تو پورا ٹائم, آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے. تھوڑا بیمار ہو جائے آپ کا ٹائم ختم, ادھر پڑے رہو گے. ٹائم اللہ کا ہے, آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالو, دیکھو اللہ تمہارے ٹائم میں کتنی برکت دے گا. تھوڑے تھوڑے وقت میں کتنا کام کر لو گے. ٹائم اللہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. ہم وہ چاہتے ہیں نا عمر لمبی, لمبی عمر سے کوئی فائدہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے عائشہ کاش تم کہتے کہ اللہ میری مغفرت کر دے, مغفرت کی دعا کر. پھر کیا ہے, دعا دو اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. چھوٹی عمر کام زیادہ. 18 سال میں امام شافعی رحمہ اللہ نے علم بھی حاصل کیا اور کام بھی کیا. 18 سال صرف, اسی میں عالم بھی بنے اور کام بھی کیا. 28 سال کی عمر سے علم سیکھنا شروع کیا. تو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 125, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب اٹھائے گا, کچھ لوگ ہوں گے جن کو اندھا کر کے اٹھائے گا. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے, میری یاد سے غافل ہو گیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, تو وہ خسارے والا بزنس کرا. یہ بزنس ہے, یہ جو آج ہم بیٹھتے ہیں نا, یہ بزنس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دے رہے ہیں, آپ کے اوپر رحمت برسا رہا ہے, ہم رحمت کے سائے میں ہیں. یہ بزنس ہے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں وہ خسارے والا بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن نحشرہم یوم القیامت اعمی، ان کا حشر ہم اندھوں میں کریں گے. ٹھیک ہے، اندھوں میں. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 125. پھر اللہ نے فرمایا، وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب میں اندھا کیسے ہو گیا، مجھے اندھوں میں کیوں اٹھایا. لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھ والا تھا، مجھے یاد ہے پکا، میں دیکھتا تھا. وقد كنت بصیرا، تحقیق پکی بات ہے، میں دیکھتا تھا پہلے، میں اندھا کیسے ہو گیا. وہ اللہ رب العزت فرماتا قال كذلك آتتك آیاتنا، اسی طرح جس تو اندھا اسی طرح ہوا جس طرح ہم نے تجھے اپنی نشانیاں بھیجی تھی. قرآن کوئی کہہ سکتا کسی کے پاس نہیں. سب سے زیادہ دنیا میں بکنے والی کتاب کون سی ہے؟ بولے قرآن. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. سب سے زیادہ گفٹ دینے والی قرآن کون سی ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. سب سے زیادہ سمجھانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. ہر جگہ پہ قرآن ہے، لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ نہ سمجھنے والی کتاب ہے قرآن. رکھ دیتے جو کام کی اپنے بچوں پہ ایجوکیشن میں اتنا خرچ کرے، قرآن نہیں، بچے کا مائنڈ بہت بھاری پڑ جاتا ہے. ارے بھائی سمجھاؤ، اسی سے وہ آگے بڑھے گا. دیکھو اس کی پڑھائی میں ڈاکٹر، انجینئر. اسلام منع نہیں کرتا انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے. ہمیں چاہیے انگلش سیکھو، ضروری ہے، لیکن عربی سیکھو دین سیکھنے کے لیے. انگلش سیکھو دنیا کو سمجھانے کے لیے. انگلش میں اس کے خلاف نہیں ہوں، انٹرنیشنل زبان نہیں ہے. انٹرنیشنل زبان عربی ہے، انگلش چند ملکوں کی زبان ہے، لیکن انگلش عربی 28 ملکوں کی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے. ہر مسلمان سلام کوئی بھی لینگویج ہو عربی میں بولتا ہے، نماز عربی میں پڑھتا ہے. تو انٹرنیشنل زبان یہ ہے، ہمیں عربی پہ غور کرنا چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا، كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تجھے اندھا اٹھایا ہے جس طرح ہم نے تجھے آیتیں دی تھی، نشانیاں بھیجی تھی، تو نے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی بھلایا جا رہا ہے. آج تو قرآن نہیں دیکھ سکتا، آج تو رب کا دیدار نہیں کر سکتا، آج تجھے اندھا بنا کے اٹھایا گیا. کتنی آیت ہو گئی؟ 3 ہے نا. اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کل دیکھیں کوئی بھی شخص پہلی بات اپنے اوپر نہیں لے. میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا، میرے بھائی ہیں، کلمہ گو ہے، مجھے نہیں معلوم. قرآن کی ہر آیت آپ کی باڈی سے ٹچ ہو کے نکلتی، دل چھو کے نکلتی. تو جب منافق کا ذکر آئے کہ منافق ایسا ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ میں تو نہیں ہوں. کبھی ذکر آئے گا نفس امارہ، جو بھڑکاتا ہے، لڑاتا ہے، دل میں آتا ہے نا خیال ایسا کر لو، اس کو ماریں گے، چلو نفس امارہ. تو آپ سوچیں میں تو نہیں ہوں ایسا، میرا دل کیسا ہے، مجھے کیسے خیالات آتے ہیں. سمجھ آ رہی بھائی؟ ایسے تو نہیں میں بولتے چلے جا رہا ہوں، صحیح؟ اوکے. دوسرا ہے لوامہ، نفس لوامہ، جو افسوس کرتا ہے یار تھوڑا زیادہ خیر کا کام کر لیتے تو اچھا تھا، 2 رکعت اور پڑھ لیتے، اس کو تھوڑا مدد کیا اور کرتے، بیچارے کا کام ہو جاتا ہے، اچھائی کی طرح ابھارتا ہے. تیسرا ہے نفس مطمئنہ، اطمینان، خیر کے کام میں لگا ہوا ہے بندہ، اپنے رب کی طرف سے پرسکون ہے، اطمینان ہے. ان 3 نفسوں میں آپ کا نفس کس طرف ہے، اس کو دیکھیں. آیت چھو کے جا رہے ہیں ساری آیتیں، پورا قرآن آپ کو ایسے نکلے گا دل سے چھو کے. افسوس کہ ہم اپنے دل مردہ رکھتے ہیں، عقل کو سلا دیتے ہیں، قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور حفظ کر کے اس کو رمضان میں ختم کر لیا، اتنے ختم کر لیے، اتنے ختم کر لیے. ارے بھائی، اور وہ ایک جگہ ہمارے حافظ ہوئے بیچارے، ان کا پورا خاندان وہ جنتی، ایک حافظ ہوا پورا خاندان جنتی بن گیا. جنتی تب ہوگا جب قرآن سمجھ کے جنت میں جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجات کی سیڑھیاں چڑھتا جا. یہ ہوگا تب جب تو جائے گا. پہلے جنت میں جانے والا تو بن، صرف پڑھنے سے نہیں، قرآن سمجھنے سے. الف لام میم 3 حرف ہے، ایک حرف نہیں ہے، 3 ہے. 30 نیکیاں ملتی، ملیں گی کب؟ پہلے جنت میں تو جا، پہلے دروازہ تو کھول.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے آج پیری مریدی بہت چل رہی ہے. میں کسی پیر پہ اٹیک نہیں کر رہا, نہ مرید پہ اٹیک کر رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھنا, کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں, کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہا. اور اللہ گواہ ہے اس بات پہ, جب تم دعوت کا کام کرو تمہارے ساتھ یہی واقعات ہوں گے, یہی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ صافات, سورہ یاسین کے بعد, سورہ صافات آیت نمبر 19-20. سورہ صافات آیت نمبر 19-20, سورہ یاسین کے فوراً بعد. یہاں اللہ رب العزت قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے, کچھ گروہ کو سامنے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں ایک ایک آیت اللہ نے کھول کے بیان کر دی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ قرآن پڑھنے سے مولوی حضرات منع کرتے نہیں, قرآن پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ بول رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, پکی بات, تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, شک کرنے کی ضرورت ہے, تحقیق شدہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, سمجھنے کے لیے. بس ادھر سوال اللہ نے رکھا ہے, کوئی ہے سمجھنے والا؟ ایک ایک اٹھ کے آئے, کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس دور سے گزرے, کیا ہمارے ساتھ اور ہوا ہوگا یقیناً. اگر آپ کا ذہن داعی ہے, آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ واقعات آپ کے ساتھ ضرور ہوئے ہوں گے. اس طرح کے لوگ, میں ان کو بول رہا ہوں, بس میں اس کو بولتا ہوں پیر اور مرید جہنم. اس ٹاپک میں اس کا نام میں رکھتا ہوں پیر اور مرید جہنم میں. اب کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے, بلکہ اگر جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ چیز اگر اس کے اندر پکا ہے, پھر اگر برا ماننا ہے تو مانتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اور ایک چیز, جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اٹیک کر کے بتاتا ہے وہ عمل ہے, بت نہیں ہے. بت کے ساتھ جو کیا, پیر کے ساتھ جو کیا, سمجھ آ رہی, عمل کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بھائی, قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں بول دیا جاتا ہے نا ارے یہ تو آیت بتوں کے لیے ہے, ارے یہ تو آیت بتوں کے لیے نہیں, یہ عمل ہے. وہ جو عمل کرتے تھے وہ عمل کرتے, اگر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہم وہ عمل کر کے جنت میں کبھی نہیں جا سکتے. دونوں میں فرق کرنا ہے, فرقان اسی کو کہتے ہیں, فرق کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب ہم آیت نمبر 20 پہ ہیں, یہاں سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ 32 تک جائیں گے, لیکن میں کوشش کروں گا جلدی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن آپ میں جلدی سمجھ آئے گا انشاءاللہ, مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ہاں جو چیز سمجھ نہیں ہے ابھی موجود ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بول کے نہیں ہمارے سامنے گستاخی نہیں کرنا, سوال کرنا گستاخی نہیں. بھائی آپ کا حق ہے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے پوچھیں, ہمارا حق ہے ہم آپ کو بتائیں, آپ تک پہنچائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وقالو, جب ان دو گروہ کو, اس میں 3 لوگ ہیں, بیچ میں بروکر بھی ہوتے ہیں دلال لوگ, وہ بھی آؤ یار بہت اچھے ہیں, ہمارے بابا بہت اچھے ہیں, ارے آؤ, یہ اور اس کے ساتھی اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے, 3 گروہ ساتھ میں رکھیں, آپ لوگ ذہن میں بنا لیں. چلیں, اللہ رب العزت فرمائے ان کے بارے میں بتا دیا کہ آپ تم اس میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے, ایسا گروپ کو سامنے لائے گا. اور پھر اب ان سے بات چیت ہو رہی. اب یہ دیکھیں میں بتا کیوں رہا ہوں, بات چیت ہو رہی ہے ایک دوسرے کی, ملاقات کرائے گا اللہ تعالیٰ وہاں پر. اور طنز کرتے نا, ارے بھائی رکو رکو, یہ تو بڑا آدمی تھا, یہ تو بڑا باتیں کرتا تھا, یہ تو ہوڈنگیں مارتا تھا, اب کیا ہوا؟ آج کرتے نا ہم لوگ طنز کرتے ہیں, ہار گئے. یہ چیزیں سب آپ کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین, یہ فیصلے کا دن ہے, اب تو ہماری خیر نہیں. کیوں؟ ہمارا مال نہیں, ہمارے ہتھیار نہیں, ہمارے ساتھی نہیں. ہاں جی, آج وقالوا یا ویلنا, آج ہماری خیر نہیں ہے. یہ ہے وہ فیصلے کا دن. اتنی پبلک, اتنے لوگ, کپڑے بھی نہیں, یا ویلنا آج ہماری خیر نہیں. ھذا یوم الفصل, آواز آئے گی, یہ ہے فیصلے کا دن.
یہ ہے فیصلے کا دن الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلاتے تھے. آج مذاق اڑاتا ہے ارے یہ مولوی لوگ ایسے ہی بولتے رہتے. اللہ نے آپ کے بارے میں اسی لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے آپ کو کہ تم بھٹک جاؤ گے. بھٹک نہیں جاؤ گے، ہدایت پہ آ جاؤ. اچھا جو بولتے ہیں کہ قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر سمجھ نہیں آ رہا ہو تو پوچھ لینا بھائی، ہم موجود. کہاں بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں. یار جو مسائل ہیں وہ مفتی حضرات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، لیکن جو عام طور پہ روزمرہ کے مسائل ہیں وہ تو سمجھو. قیامت کے دن بہانے نہیں چلیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، ماں باپ بیٹا دولت کوئی کام نہیں آئے گا. یہ عقل کیوں نہیں، اللہ عقل سلیم اللہ نے دی، فیصلہ دینے والا دل دیا، کیوں نہیں کیا کام. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کتنے لوگ عقل نہیں دی، کتنے لوگ مال نہیں دیا. اس میں مال بھی ہے، جسم کے اعضاء بھی ہے، اس کو خرچ کرنا اللہ کے نام. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں صادقین میں سے کرے، ایمان والوں میں سے کرے. اللہ فرمائے احشروا، اب دیکھیں یہاں 3 گروہ گنا رہا اللہ تعالیٰ. احشروا، دھکیلو ان کو. الذی، جو ظلموا، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. یہ ظلم ہے. قرآن کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ ظلم ہے. دین کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ ظلم ہے. بھائیوں کو اپنے نہیں سمجھاتے، یہ ظلم ہے، اپنے اوپر کر رہے ہیں. یہ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہو اور نہیں سمجھا رہے سامنے والے. الذی ظلموا وازواجہم، جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھی. وازواجہم، وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور تیسرا جن کی یہ عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہو گئے. جو اور کون ہے؟ عشر الذین، انہیں ڈھکیلو جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ، جو ایجنٹ تھے، جو کاروبار کرتے ہیں. یاد رکھو یہ جتنی پوجا ہو رہی نا، یہ سب کاروبار ہے، بزنس. وہ لوگ پھر ان کا ساتھ جو دیتے ہیں وہ لوگ، اور جن کی عبادت ہوتی ہے وہ لوگ. ٹھیک ہے، برابر بولو، صحیح ہے بھائی، سمجھ آ رہی. عشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے. اب ان جن کی عبادت کرتے تھے اس میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو پکے پیر جو کرواتے ہیں اپنی عبادت، اور ایک وہ جن کو نہیں معلوم. سبحانک لا علم لنا، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ لوگ تمہاری ماں کی پوجا کریں؟ بولے سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ذات ہے، تو ہر کچھ سے پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم. اگر ہم نے ایسا کیا تو جانتا ہے. ہم نے جو تو نے بتایا وہی پیغام پہنچایا، وہ بچ گئے. وہ مومن تھے، نبی تھے، یا جو بھی مومن جن کی پوجا ہو رہی ہے. میں دیکھیں سب کو صاف کر رہا ہوں، کسی کے اوپر کندھے پہ بندوق نہیں رکھ رہا ہوں. سیدھی بات. جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا کہ ہماری پوجا کرو ہم تمہیں دیں گے، وہ ان سے بری ہو گئے. دوسرا گروپ جو ہے، جو کروا رہا ہے، جو اپنے پیروں پہ گروا رہا ہے، جو سجدہ کروا رہا ہے، جو پیسہ لوٹ رہا ہے، جو لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، یہ وہ لوگ آج جو ہے آپ اسے دیکھو. آج تو ویڈیوز موجود ہیں سب. وما کانوا یعبدون، سجدہ عبادت ہے، احترام عبادت ہے، مسکراہٹ تبسم عبادت ہے. کہاں کیا یوز کرنا ہے اس کو دیکھ لو، یہ سب چیزیں سنبھال کے رکھنا. وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈالنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. فہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں صراط جحیم، جہنم جہنم کا ایک جگہ ہے، جہنم کی طرف ڈھکیل دو. فہدوہم، ڈھکیلو ان کو جہنم کی طرف. اب اللہ تعالیٰ فرمائے وقفوہم، اسٹاپ، رک جاؤ. یہ بالکل ایسا ہی انداز ہے اس میں. وقفوہم، رکو. انہم مسئولون، ان سے کچھ سوال کرنے. رکو، ابھی مت ڈالو جہنم میں. انہم مسئولون، ان سے کچھ سوال کرنے. اب سوال ہو رہا ہے. آپ یہاں دیکھیں، آپ اپنا دماغ دوڑائیں، کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ سن لیں. ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں، تم ہماری ہیلپ نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر. وہاں کوئی کسی کی ہیلپ کرے گا؟ او سوری یار، اللہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا سکے نہ کوئی. یہ بکواس ہے سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ بہتان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چھڑانا چاہیں گے سجدہ کریں گے, اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے, جب تک اللہ چاہے گا تب تک کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حکم دے گا, یا محمد ارفع راسک, اے محمد سر اٹھا. بار بار ایسا کریں گے, امتی امتی امتی. کون لوگ نکلیں گے جہنم سے تھوڑے تھوڑے کر کے؟ جن کے پاس شرک نہیں ہوگا, گناہ ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے چاہے معاف کر, سب کے نہیں, جس کے چاہے, لمن یشاء, جس کے چاہے معاف کر. یہ وہ لوگ چھوٹیں گے, سب لوگ نہیں, سب لوگ نہیں. وہاں نام نہیں چلیں گے فلانا 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 فلانا, وہ نام نہیں چلیں گے. وہاں ایمان چلے گا. کیا ایمان تھا, کس کے ساتھ تھے, بس. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وقفوہم انہم مسئولون, رکو رکو, ان سے ذرا سوالات کرنے. ما لکم لا تناصرون, یہ جو ہے نا ما لکم لا تناصرون, یہ جو مرید ہے نا وہ بولیں گے تم نے تو ہیلپ کا وعدہ کیا تھا. یہ سب بات چل رہی ہے. 3 جبریل فرشتے کھڑے ہوئے, اللہ رب العزت ہے دربار لگا ہوا, ان میں باتیں ہو رہی جہنم میں جانے کے لیے. دیکھ کیا جہنم, یہ سب وہاں پر ہو رہا ہے یوم محشر. ما لکم لا تناصرون, تم ہماری ہیلپ نہیں کر رہے. بل ہم الیوم مستسلمون, اصل بات یہ ہے کہ وہ خود سرنڈر ہوئے پڑے ہو. کون؟ جو خدائی دعوے کرتے تھے. میں ایک نام لیتا ہوں, ریاض گوہر شاہی, جو اپنے آپ کو رب الارباب کہتا ہے. رب کا بھی رب, استغفر, جتنے بھی رب ہے اس کا ایمان ہے, بہت سارے رب ہیں. رب کا بھی رب الارباب, اس کی شبیہ چاند میں نظر آتی, حجر اسود میں نظر آتی, سارے لوگ اندھے ہیں. اس کے مرید مانتے ہیں ہاں آتی ہے, استغفر اللہ. اور جب وہ مرا تو اس کا منہ ٹوائلٹ کے سیٹ میں تھا, مردی اس کی ٹوائلٹ کی سیٹ میں تھی جب دم نکلا ٹوائلٹ. بل ہم الیوم مستسلمون, بل وہ بھی سرنڈر ہوئے پڑے ہوں, اپنے آپ کو ختم کر دیں, بھائی اب کچھ نہیں کر سکتے. اب ان سے بات ہو رہی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, ہاں ان کی میٹنگ کرائی جائے گی. ملیں گے وہ لوگ, کون؟ جن کی عبادت ہو رہی تھی, پیر صاحب, اور جو عبادت کر رہے تھے, جن سے وعدے کیے گئے تھے کہ ہم بچا لیں گے, ہمارا دامن پکڑ لو. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, میں اپنی بات نہیں کر رہا. اب تمہاری سمجھ میں ہے تو وہ آپ کا معاملہ, ہمارا گریبان حاضر ہے اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, دونوں کو, ان لوگوں کو آپس میں ملایا جائے گا, یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ عَنِ الْيَمِينِ, ارے تم ہی تو تھے جو ہمیں دائیں ہاتھ میں نام عمل دینے والے تھے, تم نے تو وعدہ کیا تھا, اب کیا ہوا؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ, تم ہماری مدد نہیں کرو, تم نے تو بولا تھا ہم تمہیں دائیں ہاتھ میں نام عمل دلا دیں گے. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, نہیں تم مومن نہیں تھے. کون بولے گا؟ پیر صاحب, نہیں تم مومن نہیں تھے. بھائی یہ سمجھ آ رہے, اللہ کرے سمجھ آ جائے ہم لوگ, جہاں جہاں بات پہنچ رہی ہے اللہ سمجھ دے دے ہم لوگوں کو. قالوا بل لم, یہ پیر صاحب بول رہے ہیں, لم تکونوا مؤمنین, بلکہ تم خود ایمان نہیں رکھتے تھے. ابھی جھگڑا چل رہا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا جھگڑا. وما کان لنا, یہ اصل چیز سمجھانا مقصد ہے میرا, یہ اصل چیز ہے. اب میں یہاں تھوڑا سا رکتا ہوں. آپ جب کسی کو دعوت دیتے اور اس سے بولتے دلیل, تو وہ کیا بولتے ہیں بتائیں, آپ لوگ بتائیں. ارے تم لوگ کو دلیل ہی پڑی رہتی ہے, ہر وقت دلیل دلیل, ہر چیز کی دلیل چاہیے کیا؟ بھائی قرآن نے بولا ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل دو اگر تم دعوت میں سچے ہو تو. قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑی بول رہا ہوں. اور مجھے عمل کرنا ہے, مجھے اس کا فائدہ چاہیے, پروفٹ چاہیے, تو پروفٹ دلیل کے ساتھ ہوگی. مال اچھا ہے تو میں کروں گا نا, جب مجھے پروفٹ نہیں ہوگا تو میں کیوں کروں سجدہ. جب مجھے نماز پڑھنی ہے تو مجھے 4 چیزیں معلوم ہونی چاہیے. کس نے بولا نماز کے لیے؟ اللہ نے بولا اقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے, کیوں بولا؟ لالچ دیا ہے کہ جنت کی چابی ہے, کھلے گی نہیں چابی جنت اس کے بغیر. المفتاح الصلاۃ مفتاح الجنہ, الصلاۃ عماد الدین. کہیں اللہ نے فرمایا دین کا پلر ہے, کہیں فرمایا نماز کی جنت کی کنجی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر. اتبعوا ما اوحی الیک من ربی
اے نبی اس چیز کی اتباع کرو جس کے اللہ نے جو اتارا ہے پورا اس کی اتباع کرنی ہم نے. پھر کیا ہے فائدہ؟ جنت ملی ہے بھائی. جنت چاہیے, حوریں چاہیے, یہ سب چاہیے تو نماز پڑھ. یہ نہیں ہے کتنی نیکی کر لے کنویں میں لٹک کے, کتنے ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, کتنے ہی 1000 قرآن ایک رات میں ختم کر لے, نہیں ملنے والی جنت. فری نہیں ہے, اخلاص ہے, اخلاص. پھر فری ہو جائے. کھانا تو کھانا ہی نہیں, بچوں کے ساتھ ملتے ہیں, بیوی کے ساتھ ملتے, سب سنت طریقے پر اپنا. بس نماز ڈیلی پڑھنی فرض ہے. یہ دوسرے ٹاپک چلے گا, پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں. وما, آج جب ہم سے دلیل مانگتے ہیں تو وہ بولتے ہیں تمہیں دلیل کی پڑی رہتی ہے. یہاں وہ بول رہے ہیں وما کان لنا علیکم من سلطان, ہمارے پاس کوئی دلیل تھوڑی تھی, تم بس ہماری بات پہ عمل کر رہے تھے. ہم نے کوئی دلیل دی تھی تمہیں؟ ہمارے پاس دلیل نہیں تھی. وہ اس وقت بولیں گے. اور سورہ یوسف آیت نمبر 40. ابھی ہم آگے بڑھیں گے, ٹاپک پورا نہیں ہوا, میں ایک دلیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے یوسف علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. یہ جو عبادت کے لیے تم نے بنا لی ہے نا ڈھکوسلے, یہ چند نام ہے. نام ہی ہے نا, کوئی کام دیکھا ان کا کبھی مورتی پہ آئی, دعوت نام سنا ہے. چپل اڑی جیپال جادوگر کے پڑی, چپل اڑی فوج کے اوپر پڑی, بہت سارے واقعات سناتے. یہ ہوائی فائر ہے. دیکھا جاتا ہے سامنے والا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. اللہ نے کیا بولا ہے, جاگو, سنو, عمل کرو. ہمارے یہاں پہلے سلا دیا جاتا ہے, ہم لے جائیں گے سو آرام سے, بابا بچا لیں گے. میں اتنا کھل کے کیوں بولا ہوں, کیونکہ میں ان جگہ سے نکل کے آیا. میں نے کرامات دیکھے ہوئے کیسے ہوتے, اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں. ڈرنے کا معاملہ نہیں, موت ایک ہی بار آئے گی بھائی. اگر موت جہاد کے میدان میں ہوتی نا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بستر پہ نہیں مرتی. جہاد کے میدان میں تو مرنے کی شہادت کی تمنا کرتا ہے مومن. تو یہاں اللہ نے فرمایا ما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو من دونہ, اللہ کو چھوڑ کے, الا, صرف اسماء سمیتموها, کچھ نام ہے, چند نام ہے, سمیتموها انتم وآباؤکم, تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے. ہم نے رکھے نا فلانے شاہ, فلانے شاہ, فلانے شاہ. آپ کو معلوم ہے اس وقت کھمبے شاہ کی پوجا ہو رہی, ناڑے شاہ کی پوجا ہو رہی, شلوار شاہ کی پوجا ہو رہی, ہوتے یہ تو سب تو ٹریکٹر شاہ, بائک شاہ, یہ سب کی پوجا ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے شہر میں فاختہ کا مزار ہے, عمری ہوتی ہے نا, چھوٹا کبوتر بھٹر کرتا ہے, یا بوس کو بولتے ہیں, یا بوس بولتا ہے, اس کی پوجا, اس کا مزار ہے. اوپر لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اتنا گر گیا انسان. ارے جو زندہ ہے اس کی مدد کرنے میں اور مردے کی مدد کرنے میں فرق ہے. جو زندہ ہے اس سے میں ہیلپ مانگوں, یہ اپنی لمٹ تک ہی دے گا, لیکن جو تیرا رب ہے, جو تیرا خالق ہے, جو تیرا مالک ہے, جو تیرا رازق ہے, اس کی لمٹ نہیں ہے دینے کی. اس سے ان لمٹ مانگ تو فردوس اعلیٰ مانگ, صرف جنت نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ چند نام ہے جو رکھ لیا, انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ موجود ہے, قرآن محمد رسول اللہ ہے نا, سرٹیفکیٹ موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے, اور ہر وہ ولی اللہ ہے. میں یہاں پر ایک سوال کروں. ہم لوگ جب اس وقت تھے نا تو وہاں میں بولتے تھے کہ جہاں 40 لوگ جمع ہو وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہاں پر ماشاءاللہ 40 سے زیادہ ہے. کتنے اللہ کے ولی ہوں گے ادھر, پلیز بولیں, آئے کوئی؟ کتنے پیچھے ہیں ہم لوگ, سب اللہ کے ولی ہو, یاد رکھو. یہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ ولی تو خاص ہوتا ہے, کونے میں بیٹھتا ہے, ہو کرتا ہے, وہ اللہ کا ولایت. یہ تمہارے دماغ میں گوبر بھر دیا گیا ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ نے سرٹیفکیٹ سب کو دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, میری اتباع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں ولی بنا دے گا. صحیح, سیدھی ایک دم سمپل بات ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ ولایت کیا ہے؟ ارے جتنے نبی علیہ السلام سے قریب بات کے ہوگے اتنے بڑے ولی.
مرنے کے بعد ولی نہیں بنتا, زندگی میں بننا ہے سر. یہ تمہارے دماغوں میں نا شل کر دیا ہے, جلتا فالش مار گیا کہ ان کو جگانا نہیں. اگر یہ جاگ گئے, قرآن سیکھ گئے, قرآن غلامی سے نکالتا ہے. معلوم ہے آپ کو, صحابہ اکرام ایک مشن لے کے اٹھے تھے, اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لانا, یہ ہمارا مشن ہے. انسان کی غلامی میں نہیں لگانا, اللہ کی غلامی میں لگانا. تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا, ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں اتارا ان کے لیے. کینسل, سرٹیفکیٹ موریدی ختم. پھر آگے چلے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وہ کیا بولیں گے, وما کان لنا علیکم من سلطان, کیا ہم نے کوئی دلیل دی تھی تمہیں. آیت نمبر 30. جب وہ بولیں گے کہ بھائی تم ہماری ہیلپ نہیں کر رہے, تم تو ہمیں یمین ہمارے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے تھے. یہ معلوم ہے نا کہ دائیں ہاتھ میں جس کے نام اعمال آ گیا وہ پاس ہے, اور جس کے بائیں ہاتھ میں گیا وہ فیل ہے. اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ اصحاب الیمین میں سے کر دے. تو وما کان لنا علیکم من سلطان, ہم نے کوئی دلیل دی تھی تمہیں. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم ہی باغی تھے. اللہ, پوری قوم کو بول دیں گے وہ لوگ, تم لوگ خود باغی تھے, ہم نے نہیں بولا. جھوٹ, صاف جھوٹ. یہاں کلیئر بول رہے ہیں کہ ہم بچا لیں گے بچا لیں گے بچا لیں گے, اور وہاں ہم نے نہیں بولا, تم خود باغی تھے. لیکن دربار کس کا ہے, وہاں کوئی واسطے کا معاملہ نہیں چلے گا. دربار کس کا ہے, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کسی حکم چلانے والا کا آئے نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ایک دم کھول کے بیان ہو رہی ہے. کوئی حکم چلانے والا کا حکم نہیں چلے گا. والامر یومئذ للہ, اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا. اللہ اعلان کرے گا, لمن الملک اليوم, کون کس کی بادشاہ ہے آج. کہاں ہے وہ بادشاہ, جبار بادشاہ جو زمین پہ پیر رکھنا پسند نہیں کرتے تھے, جو ذرا ذرا بات پہ غلاموں کی لوگوں کی تلواروں سے گردن اڑا, کہاں ہے. کسی کی نہیں چلی, صرف اللہ کی چلی. پھر وہ لوگ بولیں گے تم خود بغاوت پہ باغی تھے. پھر ان کو بھی معلوم ہے کہ یہاں نہیں چلے گا, یہ سب ڈرامے بازی نہیں چلے گی. فحق علینا قول ربنا, ظاہر ہو گیا ہمارے رب کا جو قول تھا وہ ظاہر ہو گیا, اب ہماری بات نہیں چلے گی. انا لغائبون, اب تو مزہ چکنا ہے جہنم کا. انا لغائبون. پھر وہ بولیں گے پیر صاحب اب کون سے پیر ہیں آپ لوگ دیکھیں, میں نے کانٹا ڈال دیا. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, ہاں ہم ہی نے تمہیں ورگلایا تھا, ہم ہی نے تمہیں بہکایا تھا, ہم خود بھی تو بہکے ہوئے تھے. یہ پیر صاحب بول رہے ہیں. اب کون سے پیر ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے سب اس میں یاد رکھ. اللہ نے عمل بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ یہ ہونا ہے وہاں پر. اب آپ سے دلیل سے کون بات کر رہا ہے, کون دلیل دینے سے چڑھ رہا ہے, یہ آپ دیکھیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, ان سب کو ملا کے ان کو ذائقہ چکھایا جائے گا جہنم کا. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے. اللہ ہمارے سامنے وہ دن نہ آئے کہ نبی کی بات ہمارے سامنے آئے اور ہم اپنے بزرگ کی بات اٹھا کے بیٹھے. نبی کی بات کے سامنے سب کی بات نہیں چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے رہے گی. اللہ ہماری زندگی میں وہ دن نہ آئے. اللہ تعالیٰ جو بیچارے مریض ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اور جو بھائی بیچارے حالات میں فلسطین میں پریشان ہیں, جہاں جہاں پہ مسلمان بھائی پریشان ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے. اللہ ہماری بچیوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے گھروں کو جا کے جنت بنائے, اپنی سسرال میں جا کے جنت بنائے, اپنی بچیوں کی تربیت کرے, اپنی بچیوں کی تربیت کرے. کیونکہ جہاں جہاں بچی جائے گی وہ توحید پھیلائے گی. توحید کے لیے کام کرے میرے بھائی. ایک اللہ کی وحدانیت لوگوں کو سمجھائے. نہیں معلوم لوگوں کو, لوگ بیوقوف جب تک زندہ ہے عقل مند بھوکا نہیں مرے گا. اس لیے بیوقوف لوگوں کو بننے سے بچائیں. بیوقوف بنانے والے کم ہے, بننے والے زیادہ ہیں, کیونکہ انسان ہر چیز فری میں کھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے معاملات کو آسان کر دے, ہمیں شرک کی گندگی سے پلیدگی سے بچا لے, اور توحید کی نور جو ہے توحید کا وہ ہمارے سینے میں اتار دے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.